بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ اور صہیونی حکومت اختلاف و تفرقے کی بنیادی عامل ہے، ان پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ ترکی کے صدر سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ ہاؤس احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے مہنگائی کے خلاف کانگریسی اراکین کا مظاہرہ، کھانے پینے کی اشیاء سے GST واپس لینے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شام کی عرضی سالمیت پر زور دیتے ہوئے شمالی شام میں ہر قسم کے فوجی حملے کو ترکی اور شام سمیت پورے خطے کے نقصان میں اور دہشت گردوں کے فائدے میں قرار دیا ہے۔ شام کے بارے میں آستانہ امن مذاکرات میں شرکت کے لیے تہران کے دورے پر آئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے منگل کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے اس موقع پر اپنی گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان سبھی شعبوں بالخصوص تجارت کے میدان میں تعاون بڑھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے اسی کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کو اسلامی ملکوں کے درمیان اختلاف و تفرقے کے بنیادی عوامل میں شمار کیا اور فرمایا کہ صہیونی حکومت اور امریکہ فلسطینیوں کی تحریک کو نہیں روک سکتے۔ آپ نے امت اسلامیہ کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے اختلاف سے بچنے اور تفرقہ انگیزوں کے مقابلے میں ہوشیاری کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا کہ خطے میں اختلاف و تفرقے کا ایک عامل غاصب صہیونی حکومت ہے جس کی امریکہ حمایت کرتا ہے۔ آپ نے مسئلہ فلسطین کو اسلامی دنیا کا اہم ترین مسئلہ قرار دیا اور فرمایا کہ اگرچہ بعض حکومتیں صہیونی حکومت سے روابط برقرار کر رہی ہیں لیکن اقوام اس غاصب حکومت کی مخالف ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ صہیونی حکومت، نہ امریکہ اور نہ ہی دوسری طاقتیں کوئی بھی فلسطینیوں کی مؤثر تحریک کو نہیں روک سکتا اور یہ تحریک فلسطینیوں کے فائدے میں ہی تمام ہوگی۔ آپ نے ترکی اور اس کی سرحدوں کی سلامتی کو ایران کی سلامتی سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ ترکی کو بھی چاہیے کہ شام کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران اور ترکی کے درمیان اقتصادی تعاون کی سطح کو موجودہ گنجائشوں سے بہت کم قرار دیا اور فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے داخلی مسائل اور بیرونی مداخلتوں کے مقابلے میں ہمیشہ ترک حکومت کا دفاع کیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ مغربی ایشیا میں صہیونی حکومت کی موجودگی کا نتیجہ بدامنی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر دفاع جنرل محمد رضا آشتیانی نے یہ بات منگل کے روز عمان کے بحریہ کے کمانڈر ان چیف ایڈمرل سیف بن ناصر الحربی سے ملاقات میں کہی۔ تہران میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران وزیر دفاع نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مغربی ایشیا میں وسیع فوجی نقل و حرکت سے علاقے کی سیکیورٹی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ غیر علاقائی افواج کی موجودگی سے مغربی ایشیا کے استحکام کو مدد نہیں ملے گی اور سلامتی کی ضمانت علاقے کے تمام ممالک کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ جنرل محمد رضا آشتیانی نے بائیڈن کے حالیہ دورے مغربی ایشیا کا ذکر کرتے ہوئے اس کو علاقے میں استحکام اور قیام امن کے منافی قرار دیا۔ انہوں نے ایران اور عمان کے گہرے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک اپنی اسٹریٹجک پوزیشن اور تاریخی اور دوستانہ تعلقات کی بنا پر آبنائے ہرمز کے استحکام اور اس کی سلامتی میں مثبت کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس موقع پر عمان کی بحریہ کے سربراہ نے بھی اس بات پر زور دیا کہ غیر علاقائی طاقتیں اس علاقے میں صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے بارے میں سوچتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے ممالک اس علاقے کی دولت پر نظریں جمائے ہوئے ہیں جس کا مقابلہ علاقائی تعاون کے ذریعے استحکام اور ثبات قائم کر کے کیا جا سکتا ہے۔
وزیر دفاع جنرل محمد رضا اشتیانی نے اس ملاقات کے دوران عمان کی دفاعی ضرورتوں کو پورا کرنے، فوجی وفود کے تبادلے، مشترکہ ٹریننگ پروگراموں کے انعقاد اور عمان کو دفاعی ٹیکنالوجی میں ایران کے تعاون میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایران کی مسلح افواج کے ایرو اسپیس کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر نے کہا ہے کہ ملکی فضائی حدود کا تحفظ ملکی ساختہ جدید ترین فضائی دفاعی سسٹم سے کیا جا رہا ہے جو دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ کامیاب ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے ایرو اسپیس کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر بریگیڈیئر ابو الفضل سپہری راد نے ایرو اسپیس کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی فضائی حدود کا تحفظ ملکی ساختہ جدید ترین فضائی دفاعی سسٹم سے کیا جا رہا ہے جو دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ کامیاب ہے اور ایران کے مقامی سسٹم کو فضائی سیکیورٹی کے شعبے میں برتری حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کے دفاعی سسٹم کے ساتھ ایرانی فوجی ماہرین اور فوجی کمانڈروں نے اہم ترین کامیابیاں حاصل کی ہیں، جبکہ اس شعبے میں نئی تحقیقات کے ساتھ جدید کاری کا عمل بھی مسلسل جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو توسیع پسندی اور شکوک و شبہات سے دوری اختیار کرنا پڑے گی اور اسے چاہیے کہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائے حل کے حصول کی کوشش کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل اور نائب سربراہ انریکے مورا کی کوششوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے اس عزم میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا کہ وہ ایک اچھا اور پائیدار اور مستحکم سمجھوتے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے یہ بات جوزف بورل سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں اٹلی اور فرانس کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اپنے حالیہ مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اپنے بار بار کے ناکام طریقے کو ترک کر کے غیر تعمیری رویے سے دستبردار اور دباؤ کے ہتھ کنڈے کو چھوڑ کر پابندیوں کو اٹھانا ہوگا۔ حسین امیر عبداللہیان نے ایران، روس اور ترکی کے 3 فریقی تہران سربراہی اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے خوراک اور توانائی کی سیکیورٹی کے بارے میں ایران کے موقف پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یوکرائن کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی اپنی حالیہ گفتگو کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ یوکرائنی گندم کی برآمدات خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے بھی مذاکرات کے عمل میں ایران کے مثبت رویے کی قدردانی کرتے ہوئے موجودہ صورتحال میں فریقین کے نظریات پر غور کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جوزف بورل نے حتمی سمجھوتے کے حصول کے لیے بعض باقی ماندہ مسائل کے حل کے لیے ایران کی کوششوں کو سراہتے ہوئے تمام فریقوں کے ساتھ صلاح مشورے کے ذریعے مذاکرات کے عمل کو تیز تر کرنے کے لیے اپنی اور اپنے نائب انریکے مورا کی آمادگی پر زور دیا۔ یاد رہے کہ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے جو ایٹمی معاہدے میں واپسی کی کوششوں کا دعویٰ کرتی رہی ہے، اب تک اس سلسلے میں کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا ہے۔ ایران کے بجلی کے وزیر نے کہا ہے کہ عراق میں بجلی گھر بنانے اور پاور پلانٹ کے تحفظ کے بارے میں متعدد سمجھوتے طے پائے ہیں۔ ایران کے بجلی کے وزیر علی اکبر مہرابیان نے فارس نیوز ایجنسی سے گفتگو میں ایران اور عراق کے درمیان بجلی کے شعبے میں تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بجلی گھر بنانے کی ٹیکنالوجی میں ایران خود کفیل ہے اور ایرانی کمپنیاں عراقی سرمایہ کاری سے 1950 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا چکی ہیں، جبکہ 1700 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دودھ، دہی، مکھن اور روٹی جیسی بنیادی ضروریات کی اشیاء پر GST بڑھائے جانے پر حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے اراکین پارلیمان نے منگل کو پارلیمنٹ
ہاؤس کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے راہل گاندھی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں مہنگائی کے مسئلے میں حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ کانگریسی اراکین نے حکومت سے کھانے پینے کی اشیاء پر لگائے جانے والے GST کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے دودھ، دہی، مکھن، چاول، روٹی اور دال جیسی اشیاء پر GST بڑھائے جانے پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی سے لوگوں کا دم نکل رہا ہے لیکن حکومت کی وصولی جاری ہے۔ دوسری طرف کانگریس پارٹی کی قیادت میں حزب اختلاف کے اراکین نے منگل کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں رول 267 کے تحت مہنگائی کے مسئلے پر بحث کا مطالبہ کیا، جس کو چیئرمین راجیہ سبھا نے مسترد کر دیا۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے الیکشن کمیشن سے PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں پاکستان الیکشن کمیشن پر زور دیتا ہوں کہ PTI فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو طویل عرصے سے التوا میں ہے جلد سنایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو دیے جانے والے استثناء سے بقول ان کے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن نے PTI فوراً فنڈنگ کیس پر فیصلہ 21 جون کو محفوظ کر لیا تھا۔ میاں شہباز شریف نے یہ مطالبہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ صوبہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں ان کی جماعت کو PTI سے زبردست ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے۔ PTI نے سینئر سیاستداں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ یمن کے وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ بحیرہ احمر پر صہیونی قبضے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ یمن کے المسیرہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یمن کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن حبتور نے اعلان کیا کہ بحیرہ احمر کے بارے میں آخری فیصلہ یمن کے عوام باب المندب سے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن کے علاقائی دورے کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے اسے واشنگٹن کی کمزوری کی علامت اور جدہ میں امریکی صدر کے بیان کو سراسر منافقت پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت کی جارحیت سب پر عیاں ہے۔ اس سے قبل یمن میں انسانی امور کی انتظامی کمیٹی کے ترجمان طلعت الشرجیبی نے المخا اور باب المندب پر اماراتی کرائے کے فوجیوں کے غیر قانونی تسلط پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابوظہبی کے حکم پر صوبہ تعز میں ایسی چھاؤنیاں قائم کی جا رہی ہیں جس کا استعمال امریکی، برطانوی اور صہیونی افواج کریں گے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے فلسطینی نوجوان کو فائرنگ کا نشانہ بنائے جانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی مختلف بہانوں سے روزانہ ہی فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہیں اور اس جارحیت کے نتیجے میں فلسطینی نوجوان شہید و زخمی ہوتے رہتے ہیں یا پھر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ صہیونی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر اعظم نے اسرائیل کے اندرونی سلامتی کے وزیر سے گفتگو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسرائیل کے پولیس اہلکار خطرہ محسوس کرنے پر فلسطینیوں پر فائرنگ کر سکتے ہیں، کہا کہ وہ اسرائیل کی سیکیورٹی فورس اور پولیس اہلکاروں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس گفتگو میں ان دونوں صہیونی اعلیٰ عہدیداروں نے کہا کہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے پولیس اہلکاروں کی فائرنگ کی ہدایات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور اسرائیل کا جو بھی پولیس اہلکار خطر